اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے، تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت اور ہم سب کی طرف سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ تعزیت کس بات کی ہے؟ 1806 میں پہلی بار جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے، جس میں سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اور ان کے 4 فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی قبور اور ان کے مزارات 1806 میں پہلی بار منہدم کیے گئے، اور اس کے بعد میں آل سعود نے 1925-1926 میں پھر یہ عمل دہرایا اور ان قبور کو مسمار کر دیا، جبکہ آل سعود کے حکمرانوں کی قبور اور ان کے مزارات آج بھی موجود ہیں۔ ابن تیمیہ کا روضہ آج بھی موجود ہے، لیکن یہ دشمنی محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کی بنیاد پر آل سعود نے یہ حرکت کی۔ ہم عالم اسلام سے گزارش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس ظلم جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس کی پرزور مذمت کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین، الحجۃ الثانی عشر، الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ عزیزان گرامی، 8 شوال حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر امت کی طرف سے ایک اور نیا ظلم ہے، جو 1355 ہجری میں 1344 ہجری میں ایک نیا فرقہ وہابیت کے نام سے جھوٹی اور بے بنیاد باتیں وجہ بنا کر اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کو مسمار کر دیا، صحابہ کرام کے قبروں کو مسمار کر دیا۔ آپ الفاظ بدل کے کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آثار اسلام کو انہوں نے آج تک مٹانے کی مسلسل کوششیں کی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی قوم و مذہب کے لیے اس کے اثرات، اس کے آثار باقی رکھنا آج ان مسلمات میں سے مانا جاتا ہے جو ہر قوم، ہر مذہب قبول کرتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں ہیریٹیج نام سے چیزوں کو کیوں باقی رکھا جاتا ہے؟ تاکہ تاریخ اس بات کی جو گواہ ہے اس کی دلیل انسان کو مل سکے۔ آپ یقین جانیں، آج میں جب یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو میرے وجود میں ایک درد ہے، میرے دل میں ایک درد محسوس ہو رہا ہے، میری دل میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں اس بات کے تعلق سے کہ یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، اپنے آپ کو نام نہاد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کی طرف سے
کوشش تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اسلامی مراکز کی بنیاد ہے، جہاں سے اسلام پروان چڑھا ہے، اس کو حتی الامکان اس کے اثرات کو باقی رکھا جائے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی جنریشن اس کو دیکھ کر ان کے ایمان میں پختگی ہے، ان کو اپنے ایمان کے لیے دلیل مل جائے۔ آپ یقین جانیے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جب ہم رسول اللہ اور ان کی اولاد کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین آتا ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ کوئی خیالی راستہ نہیں ہے، اس کے اثرات آج بھی اس کے حقائق دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہانہ جو پوچھا اور بیہودہ بہانہ ہے وہ بنا کر، جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، کہ کہا کہ یہ قبریں اگر رہیں گی تو لوگ ان کی عبادت کرنے لگیں گے۔ میرے بھائی، آج آپ آئے ہیں 1344 میں، پیدائش ہوئی آپ کی 1111 میں، اب 1100 سال تک تو مسلمان قبروں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ ان کی عبادت کرنے لگیں گے، اس لیے ہم مٹا رہے ہیں۔ تو آپ تو نئے نئے مسلمان ہیں، جو پرانے مسلمان ہیں انہوں نے نہیں کیا، آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اور پھر اگر مسئلہ آپ کا جو ہے یہی تھا تو رسول اللہ خود زیارت قبور کو کیوں جاتے تھے؟ خود اللہ کا رسول کیوں جاتا تھا اپنے صحابہ کو لے کر جنت البقیع میں؟ کیوں ان کی زیارتیں کرتا تھا؟ آپ بتا دیں اس کا جواب کیا ہے؟ آپ جو یہ توحید و شرک کی بات لاتے ہیں، آپ نے توحید سمجھا ہے؟ آج مسلمان کو کا اتفاق یہ ہے کہ توحید کا مطلب ہی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی زیارت کے جائے تو ہماری توحید خراب ہو جائے گی، نعوذ باللہ، نہیں۔ آپ کی یہ غلط تصویر، آپ کے ذہن میں غلط تصویر توحید کی ہے، اس لیے آپ نہیں سمجھ رہے، اور آپ نے وہ ظلم ڈھایا اہل بیت رسول پر جس سے تاریخ امت مسلمہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے۔ بسم اللہ۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ میں سید ساجد حسین دلی سے بول رہا ہوں۔ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ انسان اپنے نفس کی کمزوری کی وقت پر کی وجہ کر گناہ کرتا جا رہا ہے، کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے نفس پر قابو پایا جا سکے اور گناہ سے بچا جا سکے۔ دوسرا میرا سوال ہے، کورونا کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں، اس میں سب سے زیادہ پریشانی تب ہوتی ہے جب ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ دینے کے باوجود بھی اسے کووڈ-19 کورونا نہیں ہے، تب بھی افواہ کی وجہ کر اس کے ساتھ موت کے وقت پر ناانصافی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی رائے دیں جس سے افواہ سے بچا جا سکے۔ میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا ماسک لگا کر نماز پڑھا جا سکتا ہے؟ خدا حافظ۔ جناب کا 3 سوال تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ہم اپنے نفس پر کیسے قابو پائیں تاکہ گناہوں سے بچ سکیں۔ دیکھیے، نفس پہ قابو پانا اس وقت ممکن ہوگا جب آپ کے دل میں، میرے دل میں خوف خدا ہو۔ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا کوئی انسان اپنے نفس کو گناہ سے بچا نہیں سکے۔ تو پہلی بات تو یہ معرفت خدا پیدا کیجئے، خوف خدا پیدا کیجئے تاکہ آپ اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک بات یہ ہے، تو پہلے سوال کا جواب کیا آپ کے یہ ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے یہ کیا ہے کہ کرونا کے مریضوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے کہ ان کو چھوا چھوت کی طرح پیش کیا جاتا ہے، ان سے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، دیکھیے یہ ایک جہالت ہے۔ آج کوئی بھی دنیا میں جو مریض ہوتا ہے وہ ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے، وہ دشمنی کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیکورٹی کے لیے کچھ اقدام نہ کیجیے، نہیں، بالکل آپ اپنی جان، آپ کی حفاظت کرنا اپنی جان کی واجب ہے، لیکن حفاظتی تدبیر کے ساتھ آپ اگر اس کے ساتھ رہیں تو کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ہاتھ میں گلوز پہن لیں، پی پی کٹ پہن لیں، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے پھر آپ ماسک پہنے رہیں، تو جو گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن میں اگر آپ رہیں گے
تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا۔ ہاں، آپ احتیاطی تدابیر، اور جب ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور ابھی معتبر ذرائع سے اس نے سرٹیفکیٹ لیا ہے، تب تو بالکل بھی آپ کو اس کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی اور اس طرح کے اہانت سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ جہاں تک رہا ان کا تیسرا سوال، ماسک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، اگر آپ کو تلفظ کرنے میں الفاظ کے دشواری نہیں ہو رہی ہے تو آپ بالکل ماسک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جناب جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا کی خدمت میں میرا ایک سوال یہ پیش کیجیے کہ سورہ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کی ذرا غور فرمائیے، جس میں یہ ترجمہ یہ ہے کہ آفتاب نکلنے کے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل تسبیح و تدبیر کیا کرو، حمد و ثنا کیا کرو۔ یہ آفتاب غروب ہونے سے قبل تو وقت عصر کا ہوتا ہے، تو ہمارا عصر ہو جاتی ہے 1 بجے اور غروب ہوتا ہے 6 بجے، تو اس بیچ کا جو وقفہ ہے اس میں حمد و ثنا کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ وقت عصر کی نشاندہی ہو رہی ہے یا کوئی اور تسبیح ہے جس کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ خدا حافظ۔ دیکھیے، اب جناب کا سوال یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی 130 نمبر کی آیت میں خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، طلوع فجر سے پہلے اور غروب سے پہلے تسبیح کا ذکر کیا کرو۔ جناب کی خدمت میں عرض، اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے پریشانیوں سے نجات دینے کا واحد ذریعہ اللہ کا ذکر بتایا ہے۔ اپنے دل سے خوف دور کرنا، اپنے دل سے رنج و غم دور کرنا، اپنے آپ کو سیکیور سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز سجیسٹ کی ہے بندوں کو، وہ ہے کہ آپ اور میں اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھیے، ویسے بھی نماز کا وقت معین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہوتی تو ہم کہہ دیتے آخری وقت جو 4 رکعت کا ہے وہ عصر کا ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو ہمارے وہاں سورج نکلنا یا سورج ڈوبنا کا جو وقت بتایا گیا ہے اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، اور یہ 2 وقت ایسے ہیں جو دنیا میں بہت ساری چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں، یعنی جب طلوع ہوتا ہے سورج نکلتا ہے اور جب ڈوبتا ہے، دونوں وقت میں باقاعدہ ہمارے پاس آیا ہے تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تنہا بھی آیا ہے، الحمدللہ بھی آیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آیا ہے۔ تو تسبیح نماز سے ہٹ کر ہے، جس صیغہ جو لفظ سبحان سے شروع ہو جائے اس کو ہم کہتے تسبیح کہتے ہیں۔ اسلام میں باقاعدہ ایک دعاؤں کا ایک مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں، تسبیحات۔ ابھی ماہ مبارک گزرا ہے، ہر رات کی تسبیح کیا تھی یہ خود ذکر ہوئی ہے۔ اسی طرح آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ مثلا روزانہ کی تسبیح کیا ہے، ہمارے پاس دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ دعا کی کتاب مفاتیح اٹھائیے، دوسری ہمارے پاس بے شمار دعاؤں کی کتابیں اٹھائیے، اس میں تسبیح کا خود ایک چیپٹر ہے۔ آپ ہر روز کی تسبیح کیا ہے آپ اس میں دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک صبح کی تسبیح کیا ہے، شام کی تسبیح کیا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ تو تسبیح خود ایک مستقل عبادت ہے، واجب سے ہٹ کر۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ جب بھی تکلیف محسوس کریں، کوئی دنیا کی اذیت، دنیا کی کڑواہٹ، دنیا کا درد، جب بھی آپ کو ہو تسبیح پڑھیں۔ آپ کی تسبیح سے مطلب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت اور واقعین ائمہ کی ایک سیرت میں، مولا علی علیہ السلام کی سیرت میں ہے، باقاعدہ نماز صبح کے بعد پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، دعا، نماز، تسبیح کرتے تھے حتیٰ سورج نکل جائے۔ اسی طرح ہمارے لیے ہے، آپ مسجد میں مغرب اذان سے پہلے چلے جائیے، کیا کریے آپ جا کے؟ تسبیح پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔
اور میں ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، واقعاً اس کا اثر میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج ایک عمومی شکایت ہے ہر آدمی کے، تقریباً ہر آدمی کے پاس ایک عمومی شکایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن ہمارا دھیان نماز میں نہیں لگتا، ہماری فکر منتشر رہتی ہے، طرح طرح کا خیال آتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کے تصورات، آپ کا دماغ، آپ کی فکریں، آپ کے خیالات منتشر نہ ہوں تو نماز سے پہلے مسجد جائیے اور کیا کیجئے؟ تسبیح، قرآن، ذکر، استغفار، اچھی طرح سے وضو کرنے میں اپنا وقت لگائیے۔ اب جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو کسی حد تک آپ کے خیالات نماز تک ہی محدود رہیں گے، آپ کا دھیان کہیں اور نہیں جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے ایک ایڈوائس دی ہے کہ آپ مسلسل اے اللہ کے رسول صبح اور غروب سے پہلے اور طلوع فجر سے، طلوع شمس سے پہلے تسبیح پروردگار کیا کیجیے۔ جی السلام علیکم، وین چینل سے مخاطب ہوں، میں شکاپور سے انوار زرگر بول رہا ہوں۔ خداوند عالم وین چینل کی ہمیشہ ترقی فرمائے، آپ کے مشن کو آگے بڑھائے۔ بہت ہی اچھے پروگرام اور تاریخی پروگرام اور وہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں جو مجالس میں ممبروں سے بھی نہیں ملتی ہیں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے قرآن کی آیت کے حوالے سے کہ اگر رسول سے بات کرنی ہوا کرے تو پہلے صدقہ نکال دیا کرو، جو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے نے میرے بارے میں کسی نے اس عمل کو انجام نہیں دیا۔ ایسی بہت سی چیزیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خداوند عالم سے کچھ دعا ہے کہ وین چینل اسی طریقے سے ہدایت کی راہوں پر گامزن رہے۔ مولا امام زمانہ کی حفاظت میں وین چینل چلتا رہے، دنیا کو اسلامی میسج جاتا رہے۔ خداوند عالم کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جناب نے ہمارے پروگرامز کے لیے، ون ٹی وی کے پروگرامز کے لیے جو دعا کی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، ون کے پروگرام دیکھتے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ پوری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ اہل بیت کی خالص مقصد کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ دعا کریں اللہ ون ٹی وی کو اور ان کے اراکین کو مزید توفیق دے اور بہتر سے بہتر کام کر سکے۔ السلام علیکم، میں محمد اصغر مرزا پور فتح پور یو پی بول رہا ہوں۔ میں بیمار آدمی ہوں بہت زیادہ، میری خدمت کی وجہ سے میری اہلیہ کے 10 روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا بدل کیسے ہوگا؟ کیا سب روزے رکھنا پڑیں گے یا کوئی فدیہ؟ دیکھیے، یہ جو سوال ہے کہ ان کی زوجہ، ان کے شوہر بیمار تھا، اس کی خدمت میں نہیں رکھ سکی ہیں روزہ، تو 11 مہینہ باقی ہے، اس کے درمیان وہ قضا کر لیں۔ نہیں کر سکی تو ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام اناج فدیے میں فقیر کو دے دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام مجاہد حسین ہے اور میں دبئی میں رہتا ہوں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سحری میں لوگ سحری کر کے سوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ سوتے ہیں تو ان کی وہ ان میں نجاست ہو جاتی ہے، جسے نائٹ فال بھی کہتے ہیں۔ تو کیا اس سے کچھ روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ ہم نے اپنی مرضی سے تو کیا نہیں ہے، وہ ایک مجبوری ہے، ہم انجانے میں ہم سے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہم غسل کر لیتے ہیں۔ تو وہ روزہ مستقل رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیا اس کے شرائط ہیں؟ تھوڑا تفصیل سے بتا دیں پلیز۔ دیکھیے، سحری کے بعد سحری کھا کر آپ سوئے اور آپ نجس ہو گئے، احتلام ہو گیا، تو آپ کو اٹھ کے غسل کر لینا ہے، آپ کا روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ صبح کی نماز سے پہلے بیدار ہو گئے تو آپ کو غسل کرنا ہے، اور اگر بیدار نہیں ہوئے تو جب آپ بیدار ہو تو آپ کو غسل کرنا، آپ کا روزہ صحیح ہوگا۔ جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ میں نے 30 دن کے روزے نہیں رکھے، اور
مجھے پیاس بہت لگتی ہے، اس کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ پاتا ہوں، اور ہم 5 آدمی ہیں، اور کفارہ ابھی 700 گرام کے حساب سے میں نکال نہیں پا رہا ہوں، کیا یہ ہم بعد میں نکال سکتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، بعد میں نکال سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، بعد میں نکال دوں گا، کیونکہ ہینڈ ٹو ہینڈ تو نکال نہیں پا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے روزے کا فدیہ نہیں دیا اور کسی مجبوری کے بنا پر نہیں دیا، تو کیا آپ میں نکال سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل، آپ جس دن آپ کی طاقت میں ہو، قدرت میں ہو، آپ وہ 750 گرام اناج فدیے میں دے دیجیے۔ آپ کو نکالنا ہے، وہ آپ کے اوپر باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکال سکے تو آپ لیے ساقط ہوگا، جی نہیں، آپ کو وہ فدیہ جس دن طاقت ہو جائے آپ دے دیجئے۔ اس سے آپ کا جو ہے وہ روزے کے بدلے میں جو چیز آپ کے اوپر واجب ہوتی وہ ادا ہو جائے گی۔ جی مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم، میں نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ نانک نگر سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ قرآن کی تمام آیتیں اور تمام سورے 1400 سال پہلے جس طرح ریلیونٹ تھے اسی طرح کہ آج نہیں ہیں۔ قرآن میں جب ایک آیت نازل ہوئی اقوموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو عالم اسلام نے پہلا لفظ اقوموا الصلاۃ کو پورے عالم اسلام کے عاقل اور بالغ لوگوں پر 5 وقت کی نماز میں واجب کر دیا، لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں ظلم الیقینی رویہ اپناتے ہوئے الگ الگ مختلف فرقوں میں الگ الگ طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کے چینل پر جناب ذکی حسن، مولانا ذکی حسن صاحب نے اس دن فرمایا کہ 10 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، 4 جنسیں ہیں، 4 جانور ہیں اور 2 سونے چاندی کے سکے، اور اس میں اس نصاب کو بتاتے ہوئے بتایا کہ کسی معصوم نے اس کے دور میں آج سے 1400 سال پہلے یا اس کے پہلے کسی معصوم کے سامنے کوئی شخص عرب میں آیا تھا، اس نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، تب معصوم نے اس کی بیان کرتے ہوئے اس کی تمام تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ ذریعہ معاش اس وقت تمام لوگوں کا یا تو جنس 4 طرح کی جنسیں پیدا کرنا تھا، جس میں گندم، جو، کھجور اور کشمش تھا، یا جانور پالتے تھے جو ذریعہ معاش تھا، جس میں اونٹ، بھیڑ، گائے اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور 2 طرح کے سکے لوگ اکٹھا کرتے جو سونے چاندی کے تھے۔ اس وقت کے حساب سے چونکہ ذریعہ معاش یہی تھا، اس لیے معصوم نے اس کو اس حساب سے نصاب بتا دیا۔ اب آج کے دور میں چونکہ ذریعہ معاش بدل گیا ہے اور ہم اسی نصاب کو لیے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ذریعہ معاش بدل گیا تو کیا آمدنی رک گئی؟ آمدنی انسان کی ہو رہی تو کیا آمدنی میں سے زکوٰۃ دینا اسی طرح ضروری نہیں جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ اب سعودی عرب میں عرب کی بیلٹ میں کوئی زیادہ تر لوگ نہ کھیتی کرتے ہیں، نہ کھجور پیدا کرتے ہیں، نہ جانور پالتے ہیں۔ اب سبحان اللہ کی نعمت پیٹرول نکل آیا، تو کیا پیٹرول کی کمائی پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ صاف صاف بات یہ ہے کہ جب ذریعہ معاش کے اوپر زکوٰۃ نہیں بلکہ آمدنی پر زکوٰۃ ہے، ذریعہ معاش بدلتے رہتے ہیں، تو کیا ذریعہ معاش کو پکڑ کر ہم بیٹھے ہیں؟ آج پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانور پالتے ہیں یا کھیتی کرتے ہیں؟ آپ کو ذریعہ معاش کا طریقہ بدل گیا ہے، ٹیکنوکریٹ ہیں، بزنس مین ہیں، بہت بڑے بڑے لیکچرر، پروفیسرز ہیں، بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، سب لوگ پیسے پیدا کر رہے ہیں، پورے خلیج میں پیٹرول کی دولت نکل رہی، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ چونکہ خود مسلمانوں کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم تم خود خرچ کر سکتے ہو اور کسی کی مدد کر سکتے ہو، ضرورت مند تک پہنچا سکتے ہو، اس لیے زکوٰۃ کے مسئلے میں ہمارے یہاں اتنی ترجیح نہیں دی جاتی ہے، چونکہ یہ رقم ڈائریکٹ عالم دین یا عالم مرجع کے وکیلوں تک نہ پہنچ کر مسلمانوں کے ہاتھ سے خرچ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس خمس کے مسئلے میں بڑی ترجیح دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ خمس جو ہے وہ نکالنا بہت ہی ضروری ہے اور واجب ہے۔ بے شک خمس کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن برائے کرم بتائیں، سب سے زیادہ مال غنیمت خیبر کی جنگ میں پایا گیا تھا مسلمانوں کے ذریعے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات مشکل کشا علی دونوں حیات تھے، کیا اس میں سے خمس کی رقم نکالی گئی تھی اس مال غنیمت میں سے؟ میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے چونکہ خمس کی رقم کا نہ کوئی حساب پوچھنے والا ہے، نہ کوئی حساب دیتا ہے، اور اس کو جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں، اور حتیٰ یہاں تک کہ جو مرجع لوگوں کو اتھرائز کرتے ہیں، اپنا وکیل بناتے ہیں،
وہ بھی رقم لے کر لوگوں کو مرجع تک اس کا حساب نہیں پہنچاتے۔ اور زکوٰۃ کی امپورٹنس اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ مولا کائنات مشکل کشا علی نے نماز کے رکوع میں زکوٰۃ دی، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصحاب صفہ، ان کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، جن کو انہوں نے کچھ درہم دے کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بھیڑوں کا کاروبار شروع کیا۔ جب ان پہ زکوٰۃ واجب ہوئی تو مولا کائنات مشکل کشا علی کو بھیج کر ان سے زکوٰۃ کا تقاضا کیا۔ مولا کائنات مشکل کشا علی کو بھیج کر ان سے زکوٰۃ کا تقاضا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ نماز کے بعد واجب فریضہ ہے، جس سے ہم شیعوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ برائے کرم اس پہ مرجع کرام اور تمام عالم دین غور و فکر کر کے لکیر کے فقیر نہ بن کر بلکہ احتیاط کر کے کوئی طریقہ نکالیں۔ خدا حافظ۔ دیکھیے جناب کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں نماز کے بعد زکوٰۃ کی بڑی تاکید ہے، اور زکوٰۃ کے اوپر جو ہے ہماری توجہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ خاص طور سے جو 10 چیزیں زکوٰۃ پر واجب ہوئی ہیں وہ زمانے میں بہت کم پائی جاتی ہے، کسی خاص جگہ پائی جاتی ہے۔ جب ہمارے ذریعے معاش بدل گیا تو قانون بھی بدلنا چاہیے، یہ جناب کا کہنا ہے۔ آپ سے میں اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اللہ نے جو چیز حلال کی ہے وہ حلال، جو چیز واجب کی ہے وہ قیامت تک واجب ہے، آپ کے کہنے سے وہ بدل نہیں سکتی ہے۔ اب جہاں تک رہی بات یہ کہ جو ہے ذریعہ معاش بدل گیا تو زکوٰۃ ہمیں دینا چاہیے، تو اس سے منع کس نے کیا؟ زکوٰۃ واجب 10 چیزوں پر ہے، 9 چیزوں پر ہے، ایک چیز اور بزنس پہ زکوٰۃ مستحب ہے۔ تو جناب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈھلمل رویہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈھلمل رویہ ہے۔ تمام فقہا نے اپنی کتاب میں، تمام مراجع کرام نے زکوٰۃ کے وجوب کے اوپر، زکوٰۃ پوری کن چیزوں پہ کن شرائط کے ساتھ واجب ہوگی، بڑے کلیئر فتوے، واضح فتوے ارشاد فرمائے دے دیے ہیں۔ حتیٰ آغا سستانی نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بزنس پہ جو ہے شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے ورنہ زکوٰۃ مستحب ہے۔ پھر جہاں آپ نے لکھا ہے کہ عربوں میں اونٹ پالتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بھیڑ پالتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کہہ رہے کھجور نہیں، جناب جی نہیں، بڑا بزنس عربوں کا کھجور ہے، کھجور پہ اگر زکوٰۃ ہے تو اس پہ وہ دیتے ہیں۔ جہاں تک بات کی آپ نے تیل کی، تیل نکلتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی خدمت عالی میں عرض کر دوں میں، تیل معدن میں سے ہے، زمین ملنے والی چیز ہے، تیل پہ زکوٰۃ نہیں، خمس واجب ہے، اور خمس باقاعدہ ایران حکومت اس معدن پہ خمس نکالتی ہے اور مراجع کرام کو دیتی ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عالی میں عرض۔ پھر ایک دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ ہر اس مال کو کہتے ہیں جو صدقہ، عربی میں صدقہ کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کس نے آپ سے منع کیا ہے کہ کون مرجع کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ نہ دیجیے؟ ٹھیک ہے، اللہ ان واجب کے بعد بھی اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا؟ اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالو۔ تو منع کس نے کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو، آپ کے دل میں ایک شبہ ہے، آپ کے دل میں ایک شک ہے، وہ یہ کہ خمس اور زکوٰۃ دونوں ٹیلی کرنا چاہیے، دونوں الگ الگ مالی نظام ہے، الگ الگ ان کا مصرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے، اس کے رسول نے جیسے وضاحت کی ہے، اسی کے مطابق آج ہمارے فقہا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کی یہ کہ لکیر کے فقیر نہیں ہونا چاہیے، یہ موضوع کی تشخیص کی کس میں واجب ہوگی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ شریعت بتائے گی کہ کس میں واجب ہے اور کس میں نہیں واجب ہے۔ یہ آپ کی مرضی سے، آپ کی دل خواہی سے شریعت نہیں چلتی ہے، اور اللہ کا قانون نہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو آپ جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ان پہ دیجئے، اور جن پہ خمس دینا واجب ہے وہ دیجئے۔ اور پھر ایک بات کہ آپ مستحب زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے، آپ ادا کیجئے، روکا کس نے آپ کو؟ اور دوسروں پہ الزام تراشی، انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے، کبھی ایک بار اپنے گریبان میں بھی جا کر دیکھیے۔ اور یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں وہ الزام غلط ہے کہ ڈھلم الیقین، شیعہ نے ڈھلم الیقین طریقہ اپنا لیا، نہیں میرے بھائی۔ ہمارے مراجع جو لوگ، ہمیں خود اپنے گاؤں میں یاد ہے
کی باقاعدہ زکوٰۃ نکالی جاتی تھی جب اناج پیدا ہوتا تھا. آپ نے نہیں دیا اس لیے آپ کو نہیں لگتا ہے. آج بھی ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں جن کے اوپر واجب وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے نہیں، آپ جا کے مدارس میں پوچھ لیجئے ان کو اناج ملتا ہے کہ نہیں زکوٰۃ میں، یہ خود دلیل ہے. تو آپ یہ اس طرح کے الزام تراشی نہ کریں، ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے. اور آپ کے سامنے یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، آغا سستانی نے بزنس کے اوپر بھی کیا ہے، زکوٰۃ نکالنا چند شرطوں سے ضروری قرار دیا ہے. جی السلام علیکم، میں منصب مظفر ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں ماں باپ لڑائی کرے تو اس کا حل بتائیں مہربانی کر. سوال ہماری اس بچی کا یہ ہے کہ اگر ماں باپ میں اختلاف ہو تو بچہ کیا کرے. جواب یہ ہے کہ اگر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو روکا جا سکتا ہے تو روکیں. آپ ان اختلاف سے ان کو بچائیں تاکہ ان کے درمیان یہ کھائی جو ہے لمبی نہ ہونے پائے. بچے اگر سمجھدار ہیں اور الگ الگ ان کو بٹھا کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وضو کرتے ہوئے کسی کو بولنا جائز ہے؟ وضو کرنے میں سوال یہ ہے کہ وضو کرنے میں کیا بات کر سکتے؟ جی ہاں، بات کر سکتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے اوپر کوئی بات کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. جی السلام علیکم، میں منصب مظفر، میں کشمیر بڈگام ہری پورہ ہرن سے بول رہی ہوں. تو میرا سوال آج کا یہ ہے کہ جب عید پہ کیا لڑکیوں کو جانا باہر مطلب صحیح ہے؟ لڑکیاں جب گھومنے جاتی ہیں بولتے ہیں ہمیں باہر گھومنے جائیں، کیا وہ صحیح ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب بتائیں. ہمارے اس بچی کا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیاں عید کے موقع پہ گھومنے جا سکتی ہیں؟ اگر ان کے حجاب میں اور ان کی عفت میں اور ان کی سیکیورٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہو، بالکل جا سکتی ہیں. اس کو گھومنے میں کوئی مسئلہ شرعی طور پر نہیں آتا ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. ہنا رضوی نام ہے ہمارا، لکھنؤ کے ایریے کشمیری محلہ سنپوریا سے بات کر رہی ہوں. میں نے ایک ہفتے پہلے اپنے طلاق اور عدت کے مسئلے میں آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے مجھ کو آج اس کا جواب دے دیا. میں آج اپنی دادی کے مسئلے میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں. میری دادی بہت سالوں سے بیمار رہتی ہیں، وہ روزے نہیں رکھ پاتی، اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کو کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا سورہ بتائیے جس سے ان کی بیماری میں تھوڑی راحت ملے، ان کو شفا ملے، ان کی کمر کے درد سے ان کو تھوڑا سا آرام ملے. پلیز جاوید بھائی مولانا صاحب میرے سوال پر غور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، یہ سوال ہے کہ بیمار ہیں، اس سے شفا چاہیے، ان کو کمر میں درد ہے، بوڑھاپا ہے. ہمارے وہاں سورہ ملک پڑھنے کی بہت تاکید ہوئی ہے، اور بیماری اگر بہت زیادہ دن سے ہے تو چاروں قل پڑھ کے مسلسل دم کریں. اگرچہ سورہ حمد پڑھنے کی بھی بیماری میں تاکید کی گئی ہے. السلام علیکم، ایسی کوئی بک ہے کیا جس میں سارے پیغمبروں کے نام ہو تو پلیز. یہ سوال جہاں تک ہماری بچی کا تھا کہ ایک ایسی کتاب جس میں سارے انبیاء کا ذکر ہو، تو کسی حد تک تو آپ کو حیات القلوب میں مل جائے گا انبیاء کے ذکر. 14 ستارے میں بھی انبیاء کے نام کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے. دوسرا سوال کہ میں نماز بیٹھ کے پڑھتا ہوں اور سجدے میں نہیں جا سکتا ہوں، اس وجہ سے سجدہ گاہ کو اٹھا کے پیشانی میں لگا لیتا ہوں، یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیے، ان بھائی کا سوال ہمارے یہ ہے کہ میں بیمار ہوں اور بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، تو کیا میں اپنے ہاتھ میں سجدہ گاہ اٹھا کر سجدہ کر؟ جی نہیں. آپ کے گھٹنے میں پرابلم ہے تو اس وقت گھٹنا جو ہے آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ گھٹنے کو آپ جو ہے نہ جھکائیے، لیکن بقیہ آپ کا ہاتھ تو سالم ہے، تو آپ کو ہاتھ جب سالم ہے تو سجدہ کرنے کے لیے ہتھیلی زمین پر ہونا چاہیے. تو آپ سجدے گاہ کی جگہ بلند رکھیے اور ہتھیلی اسی جگہ پر کسی جگہ پہ ٹکائیے تاکہ آپ کا سجدہ صحیح ہو سکے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ ہاتھ میں لے کے سجدہ نہیں کر سکتے. صاحب السلام علیکم، میں محمد مقبول بول رہا ہوں کشمیر سے. میرا سوال ہے، جس تھالی میں ہم کھاتے ہیں مطلب روز بروز کھانا ہم کھاتے ہیں، سنا ہے کہ اس تھالی میں ہاتھ دھونا منع ہے. مولانا صاحب پلیز ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. اس سے ہم مطلب سوال آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ
صحیح ہے کہ غلط کیا ہے؟ باقی وسلام. دیکھیے جس تھالی میں آپ کھا رہے ہیں اس میں ہاتھ دھونا مکروہ قرار دیا گیا ہے، حرام نہیں ہے. جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ روز دوشنبہ سورہ الحمد کے بعد جو فجر کی نماز ہوتی ہے، سورہ الحمد کے بعد سورہ انسان یا سورہ دہر، جسے سورہ دہر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو کیا ہم وہ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ صرف مزبانی پڑھنا ہے؟ مجھے جواب دیجیے، میں بہت شکر گزار ہوں گا آپ کا. بہت بے حد شکریہ. خدا حافظ. بھائی کا سوال ہمارے یہ ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی سورہ ریکمینڈڈ ہوتی ہے جو ہمیں زبانی یاد نہیں ہوتی، کیا ہم کتاب سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے نماز میں آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، بس خالی آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بہت ایسا آپ کا اٹھنا ہلنا جلنا بہت نہ ہو نماز میں، ورنہ آپ دیکھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں سورہ کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبانی پڑھنا شرط نہیں ہے. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. اگر مجھے 3 دن کے بعد کسی مرحوم یا مرحومہ کے مرنے کی خبر ملی ہے، انتقال کی خبر ملی ہے، تو میں وحشت قبر پڑھ سکتی ہوں 3 دن کے بعد جب مجھے اگر پتہ چلا ہے؟ بہت بہت شکریہ جواب دینے کا. اس مومنہ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں کسی کے مرنے کی خبر 3 دن کے بعد ہوئی، کیا ہم اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ سکتے؟ جی ہاں پڑھ سکتی ہیں، مستحبات میں کافی گنجائش ہوتی ہے، تو آپ بالکل جو ہے جب آپ کو خبر لگی تو آپ ان کی نماز وحشت اور بدن اللہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے. مولانا صاحب میرا سوال ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کچھ کریں، کیونکہ یہ جو سوال ہے بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب بھی نیچرلی بھی بڑا ہی ہوگا. مولانا صاحب میں 20-25 سال سے خواب دیکھتا ہوں شب جمعہ کو، اور شب جمعہ میں جو بھی میں خواب دیکھتا ہوں جمعہ کی صبح کے وقت، اس میں کچھ بھی اگر دیکھتا ہوں کہ جس کی کیسے کوئی جس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کو وہ آپ یقین نہیں کریں گے جو میں دیکھتا ہوں ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 100 دفعہ. تو اس بار میں نے اپنی جو میری چھوٹی پھوپھی ہیں ان کو دیکھا کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان پہ مصیبت ہے. تو اس سے میں کافی زیادہ پریشان ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے. اور بھی چیزیں دیکھی کہ مطلب جو بتانے والی نہیں، لیکن یہ کہ یہ ایسا پوچھنا تھا کہ یہ جو میں خواب دیکھتا ہوں اور جو اس کی بشارت ہوتی ہے مولانا صاحب وہ 110% صحیح ہوتی ہے. تو اس کی وضاحت کر کے اس کی وجہ سے، کیونکہ میں جمعرات اور جمعے کو سو نہیں پاتا ہوں، کیونکہ جس کو جیسے دیکھا زندہ مرتے ہوئے تو وہ ویسے ہی ہوتا ہے، اس میں 0.1% بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں جمعرات اور جمعے کو سو ہی نہیں پاتا ہوں. اس بار میں نے اپنی چھوٹی پھوپھی کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اس کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ان کا سوال جناب کا یہ تھا کہ میں شب جمعہ اور جمعہ کو خواب دیکھتا ہوں اور سچا خواب دیکھتا ہوں جس سے پریشان ہو جاتا ہوں. تو میرے بھائی سچا خواب دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اس دنیا میں اور آپ ہر انسان سچا خواب دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میری روح جو ہے ان انفاس قدسیہ یا ملکوت کا سفر کر رہی ہے، وہاں جو دیکھتی ہے وہ بتا دیتی ہے اور مجھے دکھائی دیتا ہے. تو اس میں کوئی آپ کو جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں بشارت ہے، تو بشارت میں تھوڑے انسان گھبراتا ہے. اب آپ کسی حادثے کو دیکھ کر پریشان ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مثلا آپ نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تو آپ صدقہ دے دیجیے، اللہ اس کو جو ہے ٹال سکتا ہے. قضا قدر الہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اس طرح کا سچا خواب دیکھ رہے ہیں تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ نے غلط دیکھا، آپ سچ دیکھ رہے ہیں. اب سچ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اتنا بڑا جگر کر لینا چاہیے کہ خدا آپ کو دکھا رہا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہے، اور آپ کو اس پہ بہت ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو بتانا چاہیے. اور اگر خوف زدہ ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں سو نہیں پا رہا ہوں، آپ صدقہ دے دیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کو ٹال دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم، میرا نام منصب مظفر ہے اور میں کشمیر بڈگام ہری پورہ ہرن سے بول رہی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مہندی لگا کے نماز پڑھے، آج نئی طریقے کی مہندی آتی ہے،
اس میں کلر ملا ہوتا ہے، اس میں رنگ ملا ہوتا ہے، کیا اس میں ہماری نماز آ سکتی ہے؟ آپ مہربانی کر کے مجھے اس کا جواب بتائیں۔ بہن کا ہماری بچی کا یہ سوال ہے کہ آج کل جو مہندی آ رہی ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اور اگر ہم ہاتھ میں لگاتے ہیں تو کیا ہم اس نماز ہاتھ میں لگانے کے بعد نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے؟ دیکھیے، جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے اسکن پر کیمیکلز لگے ہوئے اور وہ پانی آپ کے چمڑے تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ کیمیکلز ایسے نہیں ہیں جو آپ کے اسکن سے چپک جائیں اور آپ پانی آسانی سے آپ کے اسکن تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کا وضو ہو سکتا ہے، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ سرکار آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ، تو رسالت کا اجر کو ڈیفائن کیجیے، یہ اجر کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے میرے اقربا سے مودت کرو، اب مودت اور محبت کا کیا فرق ہے؟ ذرا اس کو بیان فرمائیے گا، شکریہ۔ جناب کا سوال ہے کہ اجر کا مطلب کیا ہے اور مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ اجر کا مطلب اجرت ہے۔ آپ اللہ کرے کہ ہمارے نبی جو اپنے کام کرتے ہیں وہ لوگوں سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتے ہیں، کوئی پیسہ ان کو اجرت میں نہیں چاہیے۔ اگر آپ اجرت دینا ہی چاہتے ہیں تو اہل بیت سے پیور محبت کریں، دھوکے والی چیٹ والی محبت نہ کریں۔ تو مودت جو ہے پیور خالص محبت کو کہا جاتا ہے، بے غرض محبت کو کہا جاتا ہے، اور جنرلی جو محبت ہے اس میں غرض بھی پائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔